بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائن۔ اسرائیل حماس کے مابین غزہ جنگ بندی کا پہلا مرحلہ ختم۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ جنگ بندی کا پہلا مرحلہ ختم ہو گیا، تاہم دوسرے مرحلے پر مذاکرات اب تک غیر نتیجہ خیز ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق 19 جنوری کو طے پانے والی جنگ بندی کے تحت حماس اور اسرائیل کے درمیان یرغمالیوں اور قیدیوں کا تبادلہ ہوا، جس میں 25 اسرائیلی یرغمالیوں کے بدلے سینکڑوں فلسطینی قیدی رہا کیے گئے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ 251 میں سے 58 اسرائیلی یرغمالی اب بھی غزہ میں قید ہیں، جن میں سے 34 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ غزہ معاہدے کا دوسرا مرحلہ، مصر میں تفصیلی بات چیت کا آغاز۔ حماس تنظیم نے غزہ میں فائر بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے کے لیے مذاکرات شروع کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی، جس کے بعد اسرائیل، قطر اور امریکہ کے نمائندوں نے قاہرہ میں تفصیلی بات چیت کا آغاز کر دیا۔ اس سلسلے میں مصری کمیٹی نے جمعرات کے روز ایک بیان میں بتایا کہ متعلقہ فریقین نے فائر بندی معاہدے کے اگلے مراحل کے حوالے سے تفصیلی بات چیت شروع کر دی۔ اس دوران میں کوشش کی جا رہی ہے کہ متفقہ مفاہمتوں پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ غزہ میں تعمیر نو کے لیے عرب لیگ کا مصر میں ایمرجنسی سمٹ کا اعلان۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل عرب لیگ کے سمٹ میں شریک ہوں گے۔ عرب لیگ سمٹ میں غزہ کے خلاف ٹرمپ منصوبے کے متبادل لائحہ عمل پیش کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ عرب ممالک پہلے بھی غزہ پر امریکی کنٹرول کو مسترد کر چکے ہیں۔ ٹرمپ اور یوکرینی صدر کی ملاقات جھگڑے کی صورت اختیار کر گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کی ملاقات جھگڑے کی صورت اختیار کر گئی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر میڈیا نمائندوں کے سامنے یوکرینی صدر کی امریکی صدر اور نائب صدر سے تکرار ہوتی رہی، جس کی ویڈیو کیمروں میں محفوظ ہو گئی۔ ملاقات کی وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر زیلنسکی سے کہا کہ آپ کا ملک جنگ نہیں جیت رہا، آپ ہماری وجہ سے اس جنگ سے صحیح سلامت نکل سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر آپ کی فوج کے پاس ہمارا دیا ہوا عسکری سازوسامان نہیں ہوتا تو جنگ 2 ہفتوں میں ہی ختم ہو جاتی۔ آپ اکیلے نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی زیلنسکی جھڑپ کے بعد یورپ کا یوکرین کے لیے پیغام۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے یوکرینی ہم منصب ولادیمیر زیلنسکی کے درمیان وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات تلخ کلامی میں بدلنے کے بعد یورپی دارالحکومت کے مقابلے میں امریکی موقف زیادہ مضبوط ہو کر سامنے آیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق یورپی ممالک اس بات کے خواہش مند ہیں کہ جنگ کے تصفیے سے متعلق معاہدوں میں یوکرین کی سلامتی کو بھی کسی ایسے معاہدے کا حصہ بنایا جائے۔ عوامی سطح پر پیدا ہونے والا یہ بحران اب نیٹو میں شامل یورپی ممالک اور امریکہ کے درمیان پیدا ہونے والے کشیدہ حالات کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ زیلنسکی کو ہم سے معافی مانگنی چاہیے، امریکی وزیر خارجہ نے بڑا پیغام جاری کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو گزشتہ رات وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے یوکرینی ہم منصب ولادیمیر زیلنسکی کے درمیان طوفانی ملاقات کے دوران تقریباً 1 گھنٹے تک خاموش بیٹھے رہے نے اس حوالے سے سخت بیانات جاری کیے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انہوں نے ہفتے کے روز اپنے بیان میں زور دیا کہ یوکرین کے مہمان کو ٹرمپ ٹیم کا وقت ضائع کرنے پر معافی مانگنی چاہیے۔ انہوں نے ملاقات کو زیلنسکی کے لیے تباہ کن ناکامی قرار دیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یوکرینی صدر کی دشمنی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ بنگلہ دیش حکومت کا تختہ الٹنے والے طلبہ نے سیاسی جماعت لانچ کر دی۔ بنگلہ دیشی طلبہ نے سیاسی جماعت بنا لی، آئندہ الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان۔ بنگلہ دیش میں سیاسی ہنگامہ آرائی تھم نہ سکی، بنگلہ دیشی طلبہ نے ملکی مسائل خود ہی حل کرنے کی ٹھان لی۔ وزیر اعظم حسینہ واجد کا تختہ الٹنے کے بعد سیاسی جماعت بنا لی۔ طلبہ نے نیشنل سٹیزن پارٹی کے 153 کمیٹی ممبران کا اعلان کر دیا۔ طلبہ نے اعلان کیا کہ وہ رواں برس کے آخر میں ممکنہ الیکشن میں حصہ لیں گے۔
امریکہ کے 5 سابق وزراء دفاع نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلیٰ فوجی افسران سے متعلق اقدامات پر سخت تشویش کا اظہار کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 5 سابق امریکی وزراء دفاع نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اعلیٰ فوجی افسران کی برطرفیوں پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کانگریس سے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کو چھانٹیوں سے روک دیا۔ امریکہ کی عدالت نے وزارت دفاع سمیت سرکاری اداروں سے ملازمین کی بڑے پیمانے پر چھانٹیاں ممکنہ غیر قانونی قرار دے دیں، جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کو ملازمین برخاست کرنے سے بھی روک دیا گیا۔ امریکی صدر کا چین پر مزید 10% ٹیرف کا اعلان۔ امریکی صدر نے چین پر مزید 10% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اب بھی چین، میکسیکو اور کینیڈا سے منشیات امریکہ میں اسمگل ہو رہی ہے۔ منگل سے چین پر مزید 10% ٹیرف نافذ ہوگا۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ یک طرفہ محصولات عالمی تجارتی تنظیم کے قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ امریکہ نے ٹیرف لگایا تو تمام جوابی اقدامات کریں گے۔ فروری کے شروع میں بھی امریکی صدر چینی درآمدات پر 10% ٹیرف عائد کر چکے ہیں۔ امریکہ کا اسرائیل کو $3 ارب کا اسلحہ اور بلڈوزر فروخت کرنے کا فیصلہ۔ امریکہ نے اسرائیل کو $3 ارب مالیت کا اسلحہ اور بلڈوزر اور دیگر جنگی سازوسامان فروخت کرنے کی منظوری دے دی، جس میں وہ ہتھیار بھی شامل ہیں جو غزہ پر حملوں میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی ڈیفنس سیکیورٹی کو آپریشن ایجنسی کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اسرائیل کو $2.4 ارب مالیت کے بموں اور دیگر ہتھیاروں کی فروخت کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ سعودی عرب رمضان المبارک کے موقع پر قیدیوں کی سزاؤں میں کمی۔ سعودی عرب میں سعودی فرمانروا شاہ سلمان کی ہدایت پر رمضان المبارک کے موقع پر قیدیوں کی سزاؤں میں کمی کر دی گئی۔ کئی قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ سعودی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی وزارت دفاع نے قیدیوں کی سزاؤں میں کمی کے طریقہ کار پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ مرد اور خواتین قیدیوں کو رہا کر کے اہل خانہ میں واپس بھیجے جانے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے ماہ رمضان کے دوران بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک بھر میں 2 اور 3 مارچ کو شدید بارشوں اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ بلائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے۔ پاک بحریہ کے جہاز یرموک کے متحدہ عرب امارات میں بین الاقوامی دفاعی نمائش میں شرکت۔ پاک بحریہ کے جہاز یرموک نے بین الاقوامی دفاعی نمائش اور بحری دفاعی نمائش میں شرکت کے لیے متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا۔ بحری نمائش میں 65 ممالک کی شرکت کے ساتھ 8 ممالک کے بحری جہازوں نے شرکت کی۔ بندرگاہ پہنچنے پر پاکستانی سفارت خانے کے حکام اور بحری نمائش کے سربراہ نے جہاز کا پرتپاک استقبال کیا۔ جاپان میں شرح پیدائش مسلسل 9ویں سال ریکارڈ کم ترین سطح پر آ گئی۔ 2024 میں جاپان میں شرح پیدائش ریکارڈ کم ترین 7,20,988 تک پہنچ گئی۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ تازہ ترین اعداد و شمار ملک کی آبادی کے تیزی سے کم ہونے اور عمر بڑھنے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پیدائش میں ایک سال پہلے کے مقابلے میں 5% کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ اموات کی تعداد 1.62 ملین کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، یعنی ہر نئے پیدا ہونے والے بچے کے مقابلے میں 2 سے زیادہ افراد کی موت ہو رہی ہے۔ پوپ فرانسس کی طبیعت مزید ناساز، وینٹی لیٹر پر منتقل۔ پوپ فرانسس کی طبیعت مزید ناساز ہونے کے باعث انہیں وینٹی لیٹر پر منتقل کر دیا گیا۔ ویٹیکن کے مطابق پوپ فرانسس کو سانس لینے میں دشواری، کھانسی اور قے کی شکایت ہے۔ 88 سال کے پوپ فرانسس اپنے ہوش و حواس میں ہیں۔ پوپ فرانسس کو اضافی آکسیجن فراہم کی جا رہی ہے۔ مائیکروسافٹ کا اسکائپ ایپلیکیشن بند کرنے کا فیصلہ۔ معروف ٹیکنالوجی کمپنی مائیکروسافٹ نے اپنی مشہور زمانہ ویڈیو ایپلیکیشن اسکائپ کو بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اسکائپ کی بنیاد 2003 میں رکھی گئی تھی۔ یہ ایپلیکیشن صارفین 20 برس سے زیادہ عرصے سے استعمال کر رہے ہیں۔ اسکائپ نے انٹرنیٹ مواصلات میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ گزشتہ کچھ برسوں میں واٹس ایپ کے علاوہ
پیشہ ورانہ استعمال کے لیے زوم جیسی متبادل اپلیکیشن نے اس کی جگہ لے لی اور اسکائپ کا استعمال کم ہوتا گیا، تاہم اب مائیکروسافٹ نے اسکائپ کو مستقل طور پر بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پنجاب کی جیلوں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ داخلہ نے حتمی پلان وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی منظوری کے لیے پیش کر دیا۔ سروے میں جیلوں کی شمسی توانائی پر منتقلی کے لیے لاگت کا تخمینہ لگایا گیا۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کا کہنا تھا کہ شمسی توانائی پر منتقلی سے پنجاب کی جیلیں توانائی میں خود کفیل ہوں گی اور خزانے پر بوجھ کم ہوگا۔ منصوبے کے لیے جاری مالی سال کے دوران 2 ارب روپے مختص کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔